سلمی سے زندگی کی بات چوتھی ملاقات کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اب وہ دن آ گیا تھا جس دن سلمی کی زندگی پر ایک نئی روشنی پڑنے والی تھی۔ یہ وہ دن تھا جس کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اب ہم یعنی سلمی منٹو سرکل میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہ دن تھا جس نے سلمی کو منٹو سرکل میں داخلہ دلوا دیا آنے والے 10 سال کے لیے۔ وہ دن آنے سے پہلے ایک دن پہلے ایک مختصر سا نوٹ پیرانی بوا کے ذریعے خالدہ میڈم کی خدمت میں ان کے گھر پہ پیش کر دیا گیا تھا۔ پیرانی بوا ہماری واٹس ایپ میسنجر ہوا کرتی تھیں۔ جب بھی وہ باہر قدم نکالتی تھیں تو ان کو اپنے لباس کا بہت احترام اور اہتمام کرنا پڑتا تھا۔ وہ ایک بہت ہی لمبے قسم کا روپٹہ اوڑھتی تھیں، سفید روپٹہ، سفید لمبی قمیض اور سفید چوڑی دار پاجامہ، یہ عام طور پہ ان کا لباس تھا۔ پیرانی بوا ہمارے گھر سے باہر تشریف لائیں اور صراط مستقیم پر چل کے 4.5 منٹ کی واک کے بعد انہوں نے خالدہ میڈم کے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹائی اور گھر میں داخل ہوئیں۔ امی کا وہ مختصر سا نوٹ خالدہ میڈم کی خدمت میں پیش کیا جو انہوں نے اسی وقت پڑھا، مسکرائیں اور پیرانی بوا سے کہا بہت بہت شکریہ۔ پیرانی بوا مسکراتی ہوئی واپس گھر پہنچ گئیں۔ امی کو انہوں نے اس کی اطلاع دے دی کہ واٹس ایپ میسنجر نے وہ میسج ڈیلیور کر دیا ہے۔ دوسرے دن صبح کو جیسا کہ حکمت میاں سے درخواست کی گئی تھی وہ موجود تھے اپنی رکشہ کے ساتھ۔ میں امی کے ساتھ، حکمت میاں کے ساتھ منٹو سرکل کی طرف بڑھنے لگا۔ چنگی سے مڑتے ہی سامنے منٹو سرکل کا تاریخی عالی شان پھاٹک دکھنے لگتا تھا۔ رکشہ جب اس پھاٹک کے قریب پہنچنے لگی تو ہلکی ہوئی۔ اندر بیٹھے ہوئے منشی جی نے کھڑے ہو کے غور سے دیکھا کہ اس رکشہ پہ کون آ رہا ہے، اور امی کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئے۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی ایک جگہ مخصوص تھی جہاں وہ اپنی تقریباً 5 کلو کا لوہے کا چابی کا گچھا رکھتے تھے جس میں 2-3 درجن چابیاں ہوتی تھیں۔ غالباً ان کے پاس پورے اسکول کے ہر کمرے کی چابی تھی۔ منشی جی اس گیٹ کے حاکم تھے اور وہ اس ذمہ داری کو بے پناہ ذمہ داری کے ساتھ نبھاتے تھے۔ جلدی سے انہوں نے کھڑے ہو کر پھاٹک کھولا۔ زنجیر کے اندر تالا پڑا ہوتا تھا، مطلب ایک زنجیر لپٹی ہوئی ہوتی تھی، اس میں تقریباً 5 کلو کا تالا لٹک رہا ہوتا تھا، اور منشی جی نے فوراً گیٹ کھولا۔ امی کو بہت ادب سے آداب کیا، پہچانتے تھے امی کو کیونکہ وہ ہمارے ماموں حضرات کو، چچا زاد بھائیوں کو، ہمارے اپنے بھائیوں کو اس اسکول میں دیکھ چکے تھے۔ حکمت میاں نے رکشہ اس طرف موڑ دی جس طرف پرائمری اسکول تھا، اور وہاں انہوں نے ایک گھنے درخت کے بیچ نیچے رکشہ روکی۔ ہم لوگ اترے۔ ہم لوگوں کو دیکھتے ہی ایک استانی بہت تیز تیز چلتی ہوئی آئیں۔ ان کا نام تھا شمیم میڈم۔ انہوں نے امی کو مجلی اپا جان کہہ کے مخاطب کیا اور ادب سے سلام کیا، اور ہم لوگ ان کے ساتھ آگے بڑھتے رہے۔ شمیم میڈم نے مسکرا کے مجھے دیکھا۔ ہمیں تو بہت خوشی ہوئی ان کو دیکھ کر، کیونکہ شمیم میڈم کا آنا جانا تھا ہمارے گھر میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہماری چھوٹی خالہ انجم خالہ کی کلاس فیلو تھیں، بی اے اور ایم اے میں، اور یہ ہماری
والد صاحب کی شاگردہ بھی تھیں. امی کو اس رشتے سے، انجم خالہ کے رشتے سے، وہ مجلی آپا جان کر کے مخاطب کرتی تھیں. اب میرے خیال سے 1.5 منٹ کے فاصلے پر خالدہ میڈم کا دفتر آ گیا. بہت بھاری سی ایک چیک پڑی ہوتی تھی ان کے دفتر پہ، اور اس سے پہلے کہ امی وہاں تک پہنچتیں، خالدہ میڈم بذات خود باہر تشریف لائیں. امی کو انہوں نے سلام کیا اور ایک دوسرے سے تھوڑی سی گفتگو ہوئی. انہوں نے ہمیں مسکرا کے دیکھا. اب ہمارا سکون ہلکے ہلکے بڑھ رہا تھا، کیونکہ یہ چہرہ بھی بہت شفیق چہرہ تھا اور ہم اس چہرے سے بھی مانوس تھے. امی نے اور خالدہ میڈم نے ایک دوسرے سے تم کہہ کے گفتگو شروع کی، کیونکہ دونوں کی غالباً ہم عمر تھیں اور بے تکلفی تھی. ہم بھی جناب ساتھ ساتھ داخل ہوئے. وہاں پر میرے خیال سے 5 منٹ سے کم وقت کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ شمیم میڈم نے اطلاع ذکیہ میڈم کو غالباً دے دی تھی. ذکیہ میڈم اندر تشریف لائیں، سلام عرض کیا مجلی آپا جان، اور مسکرائیں. ہمیں مسکرا کے دیکھا. اب سلمی میاں کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا. انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کے ہمارا ہاتھ پکڑا اور ہم ان کے ساتھ باہر آ گئے. یہ بھی امی کو مجلی آپا جان کہہ کے مخاطب کرتی تھیں. یہ ہماری بڑی خالہ جو تھیں، انجم خالہ سے بڑی، شوکت خالہ، ان کی کلاس فیلو تھیں ایم ایڈ میں. اور یہ بھی ایک وہاں کا دستور تھا، حزب دستور ہمارے والد صاحب کی شاگردہ رہ چکی تھی. اب ہم ذکیہ میڈم کے ساتھ لٹرلی اچھلتے کودتے باہر آ گئے. وہی کتھئی سینڈل، آدھی آستین کی قمیض اور ایک نیکر جس پہ کریس ہوئی ہوئی تھی. یہ سب پیرانی بوا کا بہت بڑا احسان تھا ہمارے اوپر. اور پھر امی اور خالدہ میڈم نے جو بھی اندر گفتگو کی، جو بھی کاغذی خانہ پوری ہوئی، اس کے بعد غالباً ہم گھوم پھر کے اٹھلاتے منڈلاتے ذکیہ میڈم کے ساتھ رستے میں قدسیہ میڈم مل گئیں. انہوں نے ہماری گال کشائی کی اور اب ہم ایک پرسکون دنیا میں داخل ہو چکے تھے. قدسیہ میڈم بھی ہمارے گھر آتی جاتی رہتی تھیں، اور اب میں بار بار کیا عرض کروں، یہ بھی ہمارے والد صاحب کی شاگردہ تھی. اب اندر جو بھی خانہ پوری ہوئی اس کے بعد امی باہر آئیں، اور چلتے وقت خالدہ میڈم نے انتہائی مہذبانہ اور بہت ہی شفقت کے ساتھ ہم کو دیکھا اور امی سے یہ بھی کہا کہ تم نے بلا وجہ زحمت کی. سلمی کو تو میں اپنے ساتھ ہی لے آتی صبح کو. بہرحال وہ تو ایک تکلف کی گفتگو تھی، کاغذی خانہ پوری کا تو انہوں لازم تھا. اور دونوں ذکیہ میڈم اور شمیم میڈم رکشہ تک امی کو چھوڑنے آئیں، اور جناب وہ امی نے کہا کہ بہت دنوں سے آئی نہیں ہو، آتی رہا کرو. انہوں نے کہا جی مجلی آپا جان، ہم ضرور حاضر ہوں گے. اور جناب ہم لوگ رکشہ پہ بیٹھ کے واپس تاروالے بنگلے کی طرف روانہ ہو گئے. منشی جی نے پھر دروازہ پھاٹک کھولا، امی کو بہت ادب سے آداب کیا، ہم کو دیکھ کے مسکرائے. وہ مسکراہٹ عجیب و غریب مسکراہٹ تھی، کیونکہ منشی جی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ مسکراتے تکلف سے ہیں. لیکن اس دن انہوں نے ہمیں مسکرایا اور غالباً وہ یہ کہہ رہے تھے دلی دل میں کہ بیٹا اب آئے ہو اس پھاٹک کے نیچے. بہر کیف وہ اس وجہ سے یہ سوچ رہے ہوں گے کیونکہ ان کو ہمارے ماموں، چچاؤں، زاد بھائیوں اور ہمارے بھائیوں کی شرارتوں کا اور حرکتوں کا مکمل طور پہ اندازہ تھا. غالباً منشی جی 15 یا 16 سال کی عمر سے اس انتہائی ذمہ دارانہ عہدے پر فائز ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے غالباً 1-1.5-2 درجنے 1-2 جنریشنز جو تھیں وہ پیڑھیاں نکال دی تھیں. ہم گھر آئے بہت ہی چہکتے ہوئے، مسکراتے ہوئے. پیرانی بوا بڑی خوش ہوئی ہمارا چمکتا ہوا چہکتا ہوا چہرہ دیکھ کے. اب آپ کے یہ بالکل صفائی سے خیال شریف میں آ گیا ہوگا کہ ہم کتنے اچھل کیوں رہے تھے اور یہ 2 اسکولوں میں فرق کیا تھا. فرق دیکھیے اب آپ کے سمجھ میں آ گیا. یہاں پر چہرے بہت مانوس چہرے تھے اور وہاں پر وہ چہرے اجنبی تھے.
اور میرے خیال سے وہ ہمارا عمر کا تقاضا تھا کہ اب اتنی چھوٹی عمر میں ہم مانوس چیزوں کی تلاش میں رہتے تھے. اس دن ہمارا منٹو سرکل میں باقاعدگی سے ڈاکومنٹڈ ایڈمیشن ہو گیا. ہم 10 برس کے لیے منٹو سرکل کے حوالے کر دیے گئے تھے. یہ وہ دن تھے بنیادی ہماری زندگی کے سفر کے، جہاں ایک شخصیت نے ابھرنا شروع کیا تھا، جہاں انفرادیت نے شخصیت سے ملاقات شروع کی تھی، جہاں سلمی صاحب کے وجود پر ایک نئی روشنی پڑ رہی تھی اور ان کے مستقبل کے سفر کے نئے دروازے کھل رہے تھے. یہ وہ دن تھا جس پر مجھے ہمیشہ فخر رہے گا، اور اپنے والدین کا میں بے پناہ شکر گزار رہوں گا، کیونکہ ان کے اس فیصلے نے میری زندگی کو ایک نیا رخ دیا تھا. حالانکہ وہ زندگی اس وقت میرے خیال سے 4 سال کی ہوگی، 5 سال کی ہوگی، گول مٹول سی، انتہائی معصوم، لیکن اس معصومیت کے پیچھے جو ایک شرارت کا انبار تھا، جو ایک شرارت کا غضب تھا، وہ اسی عمر سے شروع ہو گیا تھا. بہرحال سب کو گھر میں یہ معلوم ہو کہ ازحد خوشی ہوئی کہ ہم بہت خوش ہیں، اور جناب پیرانی بوا ہم کو برابر کے کمرے میں لے گئیں، ہمارے سینڈل اتارے، ہمارا نیکر اتارا، اور ہمارا آدھی آستین کی قمیض اتاری، اور وہ انہوں نے ہم کو چھوٹا سا ننھا منا ایک پاجامہ اور ایک ننھا منا سا کرتا پہنا دیا، اور ہم سے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کچھ کھاؤ گے؟ ہم نے کسی قسم کی جو ہے وہ چیز کا اظہار کر دیا تھا کہ بھائی یہ چیز کھانے کا دل چاہ رہا ہے. بہرحال اب ہم آپ سے گفتگو شروع کریں گے. یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اب اس زندگی کا سفر سلمی صاحب کے ساتھ ہو گیا تھا، اور یہ گفتگو زندگی کے ساتھ غالباً اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی. سلمی سے زندگی نے بات کرنی شروع کر دی تھی، سلمی زندگی سے مخاطب تھے، اور اب ایک ایسا زمانہ ہماری زندگی میں آ رہا تھا جو ہمارے لیے بہت ہی اہم تھا. اگلی ملاقات یعنی 5ویں ملاقات میں منٹو سرکل اور تاروالے بنگلے سے تھوڑا ہٹ کے گفتگو کریں گے، اور 7ویں ملاقات میں پھر ہم حاضر ہوں گے تاروالے بنگلے میں اور منٹو سرکل میں، اور منٹو سرکل میں ایک نام کے ساتھ یہ گفتگو شروع ہوگی. وہ نام ہے اصغر میاں. اصغر میاں کا چہرہ آج بھی نگاہوں میں بہت احترام اور ادب کے ساتھ آ جاتا ہے. سفید شفاف داڑھی، سفید شفاف بال، چہرے پہ جھریاں جو ان کے تجربے، ان کی مہارت، ان کی انسانیت، ان کی شفقت کا اظہار کرتی تھیں. اصغر میاں انتہائی نفیس انسان تھے، اور ان سے مجھ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. آج اس گفتگو کو میں اب یہیں روکتا ہوں، شکر کے ساتھ اور احترام کے ساتھ. اگلی گفتگو اس موضوع پر 6ٹھی ملاقات میں ہوگی.